بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم 2025 مئی جون کا پیپر 1 سالو کریں تو اس کی پہلی مشق کر لی ہم نے، اب ہے مشق نمبر 2۔ سوال ہے کہ مندرجہ ذیل عبارت کو پڑھنے کے بعد نیچے دیے گئے سوالات کے جواب لکھیں۔ اس میں ہمیں 4 پیراگراف دیے گئے ہیں اور اس کے آخر میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آخر میں یہاں پہ اس پیراگراف پر نشان لگانا ہے اس کے نمبر پر جس میں یہ لکھی گیا جملہ جو ہے لکھا گیا وہ جس پیراگراف میں آئے گا۔ جیسا کہ بچوں کو اسکول سے غیر حاضر نہ ہونے کی ہدایت کی گئی تھی تو یہ پہلے پیراگراف کا جملہ ہے اور پہلے پہ ہم نے ٹک کرنا ہوگا، یعنی اس طرح سے ہم نے یہ پورا سوال اسے حل کرنا ہے۔ اب آ جاتے ہیں عبارت کی طرف۔ اس کا پہلا جو پیراگراف ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے اے بی سی اور ڈی کے ساتھ تاکہ ہمیں جواب ڈھونڈنے میں آسانی ہو اور لکھنے میں آسانی ہو۔ شمالی وزیرستان کے سرحدی قصبے دیواگر کے واحد اسکول میں آج خاص دن تھا۔ بچوں کو صرف یہ کہا گیا تھا کہ وہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر آئیں اور اسکول سے چھٹی ہرگز نہ کریں۔ ان میں سے کچھ کے والدین کو بھی آج اسکول بلایا گیا تھا۔ سب لوگ اسکول کے ہال میں جمع ہو چکے تھے اور بچوں میں خسر پسر جاری تھی کہ کچھ ہونے والا ہے۔ دوسری طرف کراچی کی رہائشی مس سیما کے لیے یہ دن اہم تھا۔ لمبے سفر کی تھکان سے بچنے کے لیے وہ ایک دن پہلے پشاور پہنچی تھیں۔ صبح سویرے انہوں نے اپنے لیپ ٹاپ کی بیٹری چیک کی، کچھ کتابیں بیگ میں رکھیں اور دیگر سامان پیک کر کے وزیرستان کی طرف روانہ ہوئیں۔ وہ اس قصبے کے اکلوتے اسکول جا رہی تھیں جہاں 300 بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ مس سیما آج پہلی بار ان بچوں سے ملاقات کرنے جا رہی تھیں جنہیں وہ روزانہ انگریزی اور ریاضی کے مضامین پڑھاتی تھیں۔ اب پیراگراف بی پہ آ جاتے ہیں۔ دیواگر قصبہ افغان سرحد سے محض 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر پاکستان میں واقع ہے۔ یہاں دور دور پھیلے دیہات ہیں اور مقامی آبادی چند ہزار لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہاں کی سب سے بلند عمارت اس قصبے کے 2 منزلہ اسکول کی ہے جو دور سے دکھائی دیتی ہے۔ چاروں طرف سرسبز پہاڑ ہیں۔ یہاں نہ تو بجلی تھی اور نہ ہی انٹرنیٹ کی سہولت دستیاب تھی۔ 2017 میں یہ اسکول مقامی آبادی کی کوششوں سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اسکول تو بن گیا لیکن تمام مضامین کے اساتذہ دستیاب نہ ہو سکے۔ دوسری طرف مس سیما کراچی کی ایک اکیڈمی میں طلباء کو آن لائن ریاضی اور انگریزی پڑھا رہی تھیں۔ ان کے شاگردوں میں سے ایک کا تعلق شمالی وزیرستان سے تھا جس کے ذریعے انہیں دیواگر کے اسکول کے بارے میں پتہ چلا جہاں انگریزی اور ریاضی کے اساتذہ نہ ہونے کے باعث بچے تعلیمی مسائل کا شکار تھے۔ مس سیما نے سوچا کہ اگر اس علاقے میں آن لائن پڑھانے کی سہولت مل جائے تو کیوں نہ ان بچوں کو بھی پڑھایا جائے۔ دیواگر کے اسکول کے طلباء کی قسمت سنوارنے کے لیے مختلف ذرائع سے رابطوں کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا۔ مقامی اور بیرونی معاونت سے آخرکار اس مسئلے کا حل نکالا گیا۔ اسکول کی چھت پر سولر پینل نصب کیے گئے جن کی مدد سے ٹی وی اسکرین چلانا ممکن ہوا۔ اسی طرح قریب موجود ایک قومی ادارے سے انٹرنیٹ کی سہولت حاصل کی گئی۔ اب مس سیما کراچی میں اپنے گھر بیٹھے سینکڑوں میل دور پہاڑوں کے درمیان اس اسکول میں 300 بچوں کو روزانہ انگریزی اور ریاضی پڑھانے لگیں۔ شروع میں بچوں کا خیال تھا کہ یہ ایک ویڈیو ہے جو اسکرین پر چل رہی ہے، لہٰذا وہ شور اور شرارتیں کرنے میں مگن رہتے۔ مس سیما کو انہیں یہ باور کرانے میں کافی وقت لگا کہ وہ کسی ریکارڈ شدہ پروگرام کا حصہ نہیں بلکہ براہ راست ان سے مخاطب ہو کر انہیں پڑھا رہی ہیں۔ آخری پیراگراف ہے ڈی۔ مس سیما جب اسکول پہنچی تو بچوں اور والدین کو بے چینی سے اپنا منتظر پایا۔ خود انہیں بھی ایسی خوشی ہو رہی تھی جیسی ایک ماں اپنے بچوں سے مل کر محسوس کرتی ہے۔ آج وہ ان بچوں سے حقیقت میں مل رہی تھیں جن کے لیے وہ سوچتی اور فکر مند ہوتی تھیں۔ بچوں نے انہیں انگریزی اور پھر پشتو میں خوش آمدید کہا۔ ان کا استقبال کسی مشہور شخصیت کی طرح کیا گیا اور بعض بچے اب بھی حیران تھے کہ وہ روزانہ ٹی وی پر نظر آنے والی استانی سے روبرو ملاقات کر رہے تھے۔
بچوں کی اہم ضرورت کو پورا کرنے اور ان میں تعلیم کا شوق پیدا کرنے پر مس سیما کو والدین کی طرف سے بھی خوب پذیرائی ملی۔ بچپن کے استادوں کی یاد ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے، ہمارے ذہن میں ان کے چہرے اور نام تو دھندلا سکتے ہیں مگر ان کی جھلک ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ دیواگر اسکول کے ان بچوں کو بھی یہ دن یاد رہے گا۔ یہ تھی ہماری عبارت۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 7 سے 15۔ نیچے دیے گئے جملوں میں 7 تا 15 کو اور سے پڑھیں۔ اس پیراگراف اے سے ڈی پر نشان لگائیں جس میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ کس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ مثال اس کی ہے، یہ نمبرز اس کا نمبر انکلوڈ نہیں ہوگا۔ بچوں کو اسکول سے غیر حاضر نہ ہونے کی ہدایت کی گئی تھی، یہ پیراگراف نمبر 1 میں یہ بات کہی گئی۔ اب 7 نمبر پہ آ جاتے ہیں۔ مس سیما کو دیواگر کے اسکول کے متعلق ایک طالب علم نے بتایا۔ یہ ہے ہمارا 1 نمبر کا ایک سوال ہے، اور اس میں ایک چیز جس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ حرف بحرف جملہ وہی ہو جو اس سوال میں پوچھا گیا ہے۔ اس سے ملتا جلتا جملہ بھی ہو سکتا ہے جو پیراگراف میں آیا ہو، لیکن اس کو بھی ہم اس میں یعنی اسے بھی اسی جملے کو ٹک کیا جا سکتا ہے جس کا معنی یا مفہوم وہی ہو۔ اس کے لیے ورڈنگ کو آپ نے نہیں دیکھنا، اس کے مفہوم کو دیکھنا ہے۔ جیسے مس سیما کو دیواگر کے اسکول کے متعلق ایک طالب علم نے بتایا، یہ آیا ہے جی۔ چلتے ہیں پیراگراف بی کی طرف۔ اب دیکھیں، مس سیما کراچی کی ایک اکیڈمی میں طلباء کو آن لائن ریاضی اور انگریزی پڑھا رہی تھیں۔ ان کے شاگردوں میں سے ایک کا تعلق شمالی وزیرستان سے تھا، جس کے ذریعے انہیں دیواگر کے اسکول کے بارے میں پتہ چلا۔ اب یہاں پہ الفاظ تو مختلف ہیں، لیکن ہمیں یہاں پتہ چل رہا ہے کہ طالب علم کے ذریعے ہی انہیں پتہ چلا تھا اس اسکول کا، تو اس لیے ہم اس میں پیراگراف بی کو ٹک کر دیں گے۔ سوال نمبر 8 پہ آ جاتے ہیں۔ بچے اسکول کے حال میں ہونے والی تقریب کے متعلق اندازے لگا رہے تھے۔ تو 8 کا جو جواب ہے وہ پہلے پیراگراف میں ہے کہ اس میں دیکھیں آپ کہ کس طرح سے ہے یہ کہ سب لوگ اسکول کے حال میں جمع ہو چکے تھے اور بچوں میں خسر پسر جاری تھی کہ کچھ ہونے والا ہے، یعنی اس سے ہم مراد لیں گے کہ وہ اندازے لگا رہے تھے، تو اس لیے سوال نمبر 8 کا جواب ہے پیراگراف نمبر اے۔ اگلے سوال پہ چلتے ہیں، 9 پہ۔ کچھ بچے مس سیما کو سامنے دیکھ کر بے یقینی کی کیفیت کا شکار تھے۔ 9 کا جو جواب ہے وہ پیراگراف ڈی میں ہے، یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں۔ بعض بچے ابھی حیران تھے کہ وہ روزانہ ٹی وی پر نظر آنے والی استانی سے روبرو ملاقات کر رہے تھے۔ تو یہ بھی الفاظ مختلف ہیں لیکن مفہوم وہی ہے کہ سوال نمبر 9 جو ہے اس کا جواب آئے گا ڈی۔ 10 پہ چلتے ہیں۔ کئی لوگوں کی مشترکہ کوششوں سے آن لائن کلاسز ممکن ہوئیں۔ تو یہ سوال نمبر 10 کا جو جواب ہے وہ ہے سی پیراگراف میں۔ تو یہ دیکھیں، اسکول کی چھت پر سولر پینل، مقامی اور بیرونی معاونت سے آخرکار اس مسئلے کا حل نکالا گیا۔ تو یہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ سی پیراگراف سے اس کا جواب ہوگا۔ اگلے نمبر 11 پہ چلے جاتے ہیں۔ مس سیما طویل سفر کر کے بچوں سے ملاقات کے لیے آ رہی تھیں، اس کا جواب ہمیں ملے گا پیراگراف نمبر اے میں کہ یہ دیکھ لیں جی، کراچی کی مس سیما کے لیے دن اہم تھا، لمبے سفر کی دکان سے بچنے کے لیے وہ ایک دن پہلے پشاور پہنچی تھی۔ تو اس کا مفہوم یہی ہوا جو ہم سے پوچھا جا رہا ہے، یعنی کہ اس کا جواب اے ہوگا۔ اب 12 نمبر ہے، والدین بھی مس سیما سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ تو یہ اس کا جواب ہوگا ہمارے پیراگراف نمبر ڈی میں، یا یہ دیکھ لیں آپ کہ اس سے متعلق جملہ یہاں پہ دیا گیا ہے، والدین کی طرف سے بھی خوب پذیرائی ملی۔ مس سیما کو والدین کی طرف سے بھی خوب پذیرائی ملی، یعنی کہ یہ اس کا جواب ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں، نمبر 13۔ بچوں سے ملاقات کر کے مس سیما کو بے پناہ اپنائیت کا احساس ہوا۔ تو اس کا بھی ڈی میں ہی آئے گا کیونکہ ان کی ملاقات جو تھی وہ آخری پیراگراف میں ہی کی تھی۔ مس سیما کو بھی بچوں سے مل کر
یہ دیکھیں، آج وہ ان بچوں سے حقیقت میں مل رہی تھیں جن کے لیے وہ سوچتی اور فکر مند ہوتی تھیں، یعنی انہیں بھی اس چیز پر بہت خوشی ہوئی تھی۔ اور نمبر 14 ہے، علاقے کی سب سے اونچی عمارت اسکول کی ہے۔ اس کا ہمیں بی پیراگراف میں ملے گا جواب کہ یہاں کی سب سے بلند عمارت اس قصبے کے 2 منزلہ اسکول کی ہے جو دور سے دکھائی دیتی ہے، تو بی اس کا جواب ہوگا۔ اس کے بعد نمبر 15 ہے، بچوں کو تعلیم کے نئے طریقے کا عادی ہونے میں خاصا وقت لگا، تو اس کی سی پیراگراف میں ہے اس کا جواب۔ یعنی وہ شور اور شرارتیں کرنے میں مگن رہتے، مس سیما کو انہیں باور کرانے میں کافی وقت لگا کہ وہ کسی ریکارڈ شدہ پروگرام کا حصہ نہیں بلکہ براہ راست ان سے مخاطب ہو کر انہیں پڑھا رہی ہیں، یعنی اس کا یہ سی اس کا آنسر ہوگا۔ تو اس طرح سے ہم نے ان کا جواب دینا ہے۔ 1-2 بار آپ عبارت کو پڑھیں گے تو آپ کے لیے جواب دینا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو امید ہے آپ کو اس عبارت اور اس طرح کی مزید عبارتیں حل کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔